پاکستان میں 5 دن پہلے سوائے ایک انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کسی نے خبر شائع نہیں کی کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں پولیس نے ایک مکان پہ چھاپہ مار کے 35 خواجہ سراؤں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس ترجمان کرنل فواز بن جمیل کے مطابق مکان سے زنانہ کپڑے اور زیورات بھی برآمد ہوئے۔ پولیس مخبر کئی دنوں سے اس جگہ کی نگرانی کر رہے تھے۔ خواجہ سراؤں کا اجتماع اپنے نئے گروہ کا انتخاب کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ خبر کے مطابق پولیس اسٹیشن میں 2 خواجہ سراؤں کو بوریوں میں بند کر کے ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ مرنے والوں میں سے ایک 35 سالہ آمنہ کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے منگورہ سے اور 26 سالہ مینو کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ 11 خواجہ سراؤں کو 1.5 لاکھ ریال جرمانے کی سزا کے بعد رہا کر دیا گیا اور 22 نظر بند ہیں۔ پاکستانی خواجہ سرا کمیونٹی کے کچھ سرکردہ کارکنوں نے انسانی حقوق کے قومی کمیشن سے مدد طلب کی ہے۔ کمیشن کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ان کارکنوں کو سب سے زیادہ تشویش یہ ہے کہ اگر گرفتار خواجہ سراؤں نے کسی سعودی قانون کی خلاف ورزی کی تھی تو انہیں عدالت میں پیش کرنے سے پہلے تشدد کر کے ہلاک کیوں کر دیا گیا؟ گزشتہ برس یہ خبر بھی آئی تھی کہ اسلام آباد کے سعودی سفارت خانے سے پاکستانی ٹریول ایجنٹس کی ایسوسی ایشن کو یہ سرکولر بھیجا گیا کہ وہ حج اور عمرے کے لیے خواجہ سراؤں کی درخواستیں اور پاسپورٹ قبول نہ کریں۔ ایسوسی ایشن کے ایک دھڑے نے اس سرکولر سے لا تعلقی کا اظہار کیا، مگر سعودی سفارت خانے کی جانب سے اس بارے میں کبھی کوئی تردید نہیں آئی۔ یہ حوالہ بھی شاید سعودی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سود مند نہ ہو کہ رسول اللہ کے دور میں بھی خواجہ سراؤں کو معاشرے میں اچھوت کا درجہ حاصل نہیں تھا اور کسی انسان کو محض اس بنیاد پہ سزا نہیں ملتی تھی کہ بظاہر مردانہ جسم کے باوجود چال ڈھال و حرکات و سکنات مختلف ہیں۔ انہیں گھروں میں بھی آنے جانے کی اجازت تھی، لیکن اگر ان میں جنسی رغبت کے آثار دکھائی دیتے تو ان کے گھروں میں داخلے پہ پابندی لگ جاتی تھی۔ کسی خواجہ سرا کو مدینہ بدر کرنے یا محض تیسری جنس سے تعلق ہونے کے سبب قتل کرنے، قید کرنے یا شاعر اسلام کی ادائی سے روکنے کی کوئی مثال دور نبوی یا بعد کے ادوار میں نہیں ملتی۔ یہ بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ عثمانی دور تک مسجد نبوی کی صفائی کا کام خواجہ سراؤں کے سپرد تھا۔ اموی، عباسی اور عثمانی خلفاء کے حرم کی دیکھ بھال بھی خواجہ سراؤں کے حوالے تھی، اور یہ وہ خلفاء تھے جن کے نام کا خطبہ مسجد کے ممبر سے پڑھا جاتا اور انہیں تمام مسلمانوں کا امیر بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان مثالوں کا مقصد کسی جدید ریاست کے قوانین یا ان کی روح پہ اثر انداز ہونا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ 2017 میں اگر کوئی شہری صرف اس وجہ سے کسی اور ریاست کے اہلکاروں کے ہاتھوں تشدد میں مارا جائے کہ اس کی جنس مشکوک ہے اور اس بنا پہ اس کی حرکات و سکنات بھی مشکوک ہیں، تو پھر کیا مدعا ہے؟ کیا آمنہ اور مینو سعودیوں کو مطلوب دہشت گرد تھے، ایرانی یا اسرائیلی جاسوس تھے، منشیات کے اسمگلرز تھے، قاتل تھے، کون تھے؟ اگر وہ پاکستانی شہری تھے تو حکومت پاکستان نے اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے میں اب تک کتنی دلچسپی لی؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تو اس کی تردید ریاض یا اسلام آباد سے کیوں نہیں آ رہی؟ اگر ہوا ہے تو سعودی حکومت کے پاس کیا قانونی و اخلاقی تعویل ہے؟ مگر میں کیا لا حاصل و لا یعنی گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ بھی ایسے وقت جب پوری ریاست پاکستان سپر لیگ میں مبتلا ہے، اور ایسی حکومت سے توقع باندھ رہا ہوں جو اس بات سے بھی عملاً لا علم ہو کہ پچھلے 4 ماہ کے دوران مزید 40,000 کے لگ بھگ پاکستانی کارکن سعودی عرب سے اس شبے میں واپس بھیج دیے گئے کہ ہو سکتا ہے وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہوں۔ یہ خبریں اب دوبارہ گرم ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو 34 رکنی فوجی اتحاد کی سربراہی کے لیے ضروری سرکاری اجازت مل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے راحیل شریف اہل ریاض کو قائل کر سکیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ کامل توجہ کے لیے ضروری ہے کہ سارا غصہ خواجہ سراؤں پر ہی نہ نکالا جائے۔